شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اہل سنت میں ان کی بہت مثالیں دی جاتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی ایک اہل سنت کے عالم دین تھے، بہت بڑے، بغداد کے اندر آلموسٹ 90 سال کی عمر پائی ہے انہوں نے، اور 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور 470 میں پیدا ہوئے ہیں. اور باقی یہ جو پیری مریدی کے جو سلسلے ان کی طرف منسوب ہیں، ان کو اہل حدیث بھی مان رہے ہوتے ہیں، ان کو دیوبندی بریلوی بھی مان رہے ہوتے ہیں، ان کی نہیں مان رہے ہوتے، یہ علیحدہ بات ہے. ان کی جو کتاب دنیا میں جو ان کا تعارف ہے غنیۃ الطالبین، اس میں تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق انہوں نے لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. ان کے نام پہ لوگ 11ویں کھا رہے ہیں، لیکن وہی عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے یہ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں تصوف جس بندے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ بندہ ہے، اور ان سے بھی پہلے امام غزالی ہوئے ہیں، وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یعنی علمی کنٹریبیوشن تصوف میں سب سے بڑی اگر کسی بندے کی ہے تو وہ امام غزالی ہیں، جنہوں نے احیاء العلوم لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، منہاج العابدین لکھی، مکاشفۃ القلوب لکھی. تصوف کی ساری ٹیکسٹ بکس عموم جو دنیا میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں اور مانی جاتی ہیں وہ امام غزالی کی لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی نماز کا طریقہ جو ہے کیمیاء سعادت میں، احیاء العلوم کے اندر وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے، رفع الیدین کے ساتھ. بس نام بزرگوں کے لیتے ہیں، کام انہاں دے بزرگاں دے خلاف نے، کہتے ہیں بکیاں مار دینے، تو تواڈے سارے بزرگ بکیاں مار دے رہے ہیں.